बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। कतर और तुर्की के माबैन मजबूत ताल्लुकात को शराकत की आला सतह पर बतदरीज फरोग हासिल हो रहा है। कतर ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के वज़राए सेहत की कमेटी के छठे इजलास और वज़राए सेहत के 83वें इजलास में शिरकत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इथियोपिया के शिमाली इलाके टिगरे में जारी लड़ाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी आवाम मुल्क के सदारती इलेक्शंस के सरकारी सतह पर नताइज के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। थी अहम खबरों की सुर्खियां। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक्कद किए गए वजारती इजलास में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने कतर की नुमाइंदगी की। इजलास में कतर तुर्की सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी के छठे सेशन के इजलासों की तैयारी से मुताल्लिक मामलात पर गौर किया गया। वाज़ेह है कि कतर और तुर्की के माबैन मजबूत ताल्लुकात को शराकत की आला सतह पर बतदरीज फरोग हासिल हो रहा है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने वजारती इजलास की मेजबानी के लिए तुर्की की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि साहिब इस्मामीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान की सरपरस्ती में एजाजी शराकतदारी की सतह पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाया जाएगा। कतरी इटालियन पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के सदर और इटली की पार्लियामेंट में खारजा अमूर की कमेटी के सेक्रेटरी जनरल ऊगो कैप्रिसी ने साहिब इस्मामीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी के अगले साल अक्टूबर में कतर की शूरा कौंसिल के इंतखाबात कराने के ऐलान की तारीफ की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि साहिब इस्मामीर का यह ऐलान मुल्क के अंदर कानून साजी के अमल में शूरा कौंसिल की नुमाइंदगी और शहरियों की पार्टिसिपेशन के हवाले से एक तारीखी इकदाम की हैसियत रखता है, जिसका आलमी बिरादरी को खैर मकदम करना चाहिए। वजीर सकाफत और स्पोर्ट्स सलाह बिन गानिम अल अली ने कतर नेशनल थिएटर में एक तकरीब में शिरकत की है, जिसमें उन्होंने नौजवानों के मराकज और कमेटियों के डायरेक्टर्स को एजाजात से नवाजा, जिन्होंने कतरी यूथ फोरम में हिस्सा लिया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। रियासत कतर ने दारुस्सलाम में मुत्तहिदा जमहूरिया तंजानिया के सदर डॉक्टर जॉन पोम्बे जोसेफ के मुल्क के दोबारा सदर के ओहदे का हलफ उठाने के मौके पर मुनक्कद की गई तकरीब में शिरकत की है। वजीर मुमलकत बराए अमूर खारजा सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने इस तकरीब में कतर की नुमाइंदगी की। रियासत कतर ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के वज़राए सेहत की कमेटी के छठे इजलास और वज़राए सेहत के 83वें इजलास में शिरकत की है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्कद किए गए। इन इजलासों में वजीर सेहत डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल कुवारी ने कतर की नुमाइंदगी की। इजलासों में मुतअद्दिद अहम मामलात के बारे में गौर व खुज़ किया गया। खासतौर पर कोविड-19 की रोकथाम के मामले में GCC की रियासतों की कोशिशों से मुताल्लिक जनरल सेक्रेटेरिएट की रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की जानिब से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए किए गए इकदामात और वायरस के खत्म हो जाने के बाद के हालात और इकदामात से मुताल्लिक जनरल सेक्रेटेरिएट की हिकमत अमली और विजन के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। दरियासना वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 192 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 150 अफराद का ताल्लुक लोकल कम्युनिटी से है, जबकि 12 लोग हाल ही में बैरून मुल्क से दोहा वापस आए हैं। इन सब अफराद को क्वारंटीन में रखा गया है। आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है और अब तक 190 ममालिक के अंदर वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 49 मिलियन से तजावुज कर गई है, जिनमें से 1.2 मिलियन मरीजों का इंतकाल हो चुका है। जिन 5 ममालिक के अंदर वायरस के ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो ये हैं: अमरीका, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 96,08,922 हो चुकी है, और ब्राजील में 55,90,025, अर्जेंटीना में 12,17,015, कोलंबिया में 11,17,977 और मेक्सिको में 9,49,197 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं।
یورپ کے 5 ممالک جن میں وائرس کے زیادہ کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں ان میں روس، فرانس، اسپین، برطانیہ اور اٹلی شامل ہیں۔ روس میں وائرس کے مریضوں کی تعداد 17,12,858، فرانس میں 16,01,367، اسپین میں 13,06,316، برطانیہ میں 11,23,197 اور اٹلی میں مریضوں کی تعداد 8,24,879 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح ایشیا کے وہ 5 ممالک جن میں کورونا وائرس کے زیادہ مریضوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں بھارت، ایران، انڈونیشیا، عراق اور ترکی شامل ہیں۔ بھارت میں اب تک وائرس سے 1,24,985 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ایران میں 36,985، انڈونیشیا میں 14,348، عراق میں 11,175 اور ترکی میں 10,639 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے لیے امریکی مشن نے عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ ٹیڈرس ایڈہینم سے اپیل کی ہے کہ وہ اگلے ہفتے ہونے والے WHO کے اہم اجلاس میں شرکت کے لیے تائیوان کو مدعو کریں۔ اس اجلاس میں عالمی وبا کووڈ-19 کی روک تھام کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر جاری کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ امریکی حکومت نے اس وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے WHO اور اس کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ چین کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے WHO سے علیحدگی اختیار کر لینے کی دھمکی بھی دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف اور عالمی ادارہ صحت WHO نے لیبیا میں بچوں کے لیے ویکسینز کی شدید شارٹیج کے بارے میں خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہیلتھ ورکرز کی ذاتی حفاظت کے لیے اکوپمنٹ اور دیگر ضروری سامان نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر متعدد ویکسینیشن سینٹرز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایتھیوپیا میں نائل ڈیم سے متعلق تنازع کے بارے میں مصر، سوڈان اور ایتھیوپیا کی حکومتوں کے درمیان مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں۔ ان تینوں ممالک کا کہنا ہے کہ وہ ایتھیوپیا کے اندر اس میگا ڈیم پروجیکٹ سے متعلق تنازع کو حل کرنے کی کوئی نئی تدبیر تلاش کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ انہیں ایتھیوپیا کے شمالی علاقے ٹگرے میں جاری لڑائی پر گہری تشویش ہے، جہاں گزشتہ کئی دہائیوں سے وفاقی فوج اور طاقتور نسلی گروپ کے مابین جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم ابی احمد نے گزشتہ 2 دنوں کے دوران شدید جھڑپوں کے بعد ٹگرے کے لیے فوجی کمک روانہ کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ قرن افریقہ کے خطے کی امن و سلامتی کے لیے ایتھیوپیا کا استحکام اشد ضروری ہے۔ انہوں نے تنازع کے جلد پرامن حل کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمنی کی پولیس نے آج 4 افراد کے بزنس کی جگہوں اور گھروں پر چھاپے مارے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق دہشت گرد تنظیم داعش کے ان حامیوں سے ہے جنہوں نے اس ہفتے ویانا میں خون ریز حملہ کیا تھا۔ ادھر سویڈن میں حکومت نے یورپ میں مسلسل ملیٹنٹ حملوں کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کو چوکنا رہنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ آرمینیا نے آذربائیجان پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کی فوج نے آرمینیا کے زیر کنٹرول شہر شوشی میں داخل ہونے کے لیے شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کوسوو کے صدر ہاشم تاچی کو ان پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق انہیں کل رات ہیگ، نیدرلینڈز میں کوسوو ٹریبیونل کے حراستی مرکز میں منتقل کر دیا گیا۔ فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 50 میں سے 44 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے ملنے والے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو 213 الیکٹورل ووٹ حاصل ہوئے ہیں، جبکہ جو بائیڈن نے 253 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں اور وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ امریکہ کے الیکشنز کے سسٹم کے تحت صدر بننے کے لیے 538 الیکٹورل ووٹ میں سے کم از کم 270 ووٹ درکار ہیں۔
تازہ رپورٹس کے مطابق جو بائیڈن کو آج صبح ریاست جارجیا سے ملنے والے نتائج کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہو گئی ہے، جس کے بعد ان کے وائٹ ہاؤس پہنچنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس غیر مصدقہ دعوے کو دہرایا ہے کہ صدارتی الیکشنز میں بڑے پیمانے پر فراڈ ہوا ہے۔ دوسری جانب ان کے حریف جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ صدارتی الیکشن کے نتائج سے مطمئن ہیں اور اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سپورٹر سے پرامن رہنے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ ابھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر اور ترکی کے مابین مضبوط تعلقات کو شراکت کی اعلیٰ سطح پر بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے وزرائے صحت کی کمیٹی کے چھٹے اجلاس اور وزرائے صحت کے 83ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایتھوپیا کے شمالی علاقے ٹگرے میں جاری لڑائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور امریکی عوام ملک کے صدارتی الیکشنز کے سرکاری سطح پر نتائج کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔